بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کی محبت کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں ویسا تعلق کسی سے بھی نہ ہو۔ ہم انسان ہمیشہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم سب سے خاص کو چھوڑ کر عام دنیاوی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے سب کچھ عطا کرتا ہے، اسے صبح سے رات تک نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک اللہ واحد ایسی ذات ہے جو ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم دنیا کے عام لوگوں کی محبت کے انتظار میں اللہ کی خاص محبت کو بھول جاتے ہیں۔ عام لوگوں کو خوش کرتے کرتے ہم اللہ کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس جاتے 100 ہزار قدم چلتے ہم نہیں تھکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی محبت ایسی ہے کہ انسان ایک قدم آگے جائے تو اللہ تعالیٰ 70 قدم اس بندے کے پاس آتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا اللہ کی ذات کو ہم سے پیار ہے؟ ہم انسان تو اسے بھول جاتے ہیں، ہم تو اس سے پیار نہیں کرتے۔ ہمارا دعویٰ صرف زبانی کلامی محبت کا ہوتا ہے۔ اس سے محبت کا ثبوت ہے کہ اس پر کامل یقین کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ دنیا میں کچھ وقت کی خوبصورتی دیکھ کر ہم اسے نہیں بھولتے، لیکن کبھی سوچا کہ ہمارا رب کتنا خوبصورت ہے، پھر بھی ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کی محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس سے محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ وفادار اور پرسکون ہے۔ انسان کی اپنے رب سے محبت وہ واحد محبت ہے جس میں نہ کوئی جدائی کا خوف ہے اور نہ ہی کسی بے وفائی کا خطرہ۔ یہ وہ واحد محبت ہے جو انسان کو دکھ کی بجائے ہمیشہ سکھ ہی دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے جب ہم گھر جائیں تو ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا دھیان رکھتی ہے، ہمارے کھانے پینے کا دھیان رکھتی ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہ آئے اس کے لیے ساری زندگی محنت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کہ میں اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان محبت سے اللہ کی طرف جائے اور اسے اللہ کی محبت حاصل نہ ہو؟ کبھی سوچا ہے جب ہم اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں، ان کی استطاعت نہ بھی ہو تو وہ دنیا کی ہر چیز لا کے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی استطاعت سے زیادہ ساری زندگی ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو پھر ایسی ذات ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم سب کچھ مانگ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس ذات سے طعنہ نہیں ملے گا۔ انسان تو ہمیشہ پوچھے گا کہ کس مطلب سے آئے ہو۔ اللہ کی ذات کبھی ایسا نہیں پوچھے گی کہ کس مطلب سے آئے ہو، بلکہ ہمیشہ عطا ہی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تو ہم انسان بے وقوف ہیں جو دنیا میں کھو کر اسے بھول بیٹھتے ہیں۔ وہ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، جس کے ایک کن سے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ مہلت دیتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے،
کب کتنی طلب سے وہ مجھے یاد کرے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب ہم پر آزمائش آتی ہے، وہ بھی یقین سے نہیں، ہم اسے گل و شکووں کے لیے یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ یہ مصیبت کیوں بھیجی۔ لیکن جب وہ نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے تو تب ہم اس کو یاد نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ دنیاوی محبت کی ناراضگی میں ہم منانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی میں ہم گلہ کرتے ہیں کہ یہ دکھ ہمارے پہ کیوں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا دنیا والوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اس سے محبت کا اظہار لفظوں میں نہیں، ہمیشہ عمل سے کرنا سیکھیں۔ محبتوں میں اللہ کی محبت سب سے خوبصورت ہے۔ دنیاوی محبتوں کی بجائے اللہ کی ذات کو محبت کا محور بنا لیں، وہ تو خود سراپا محبت ہے۔ غفلت میں ڈوبے گناہگار لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، ہمیشہ ان کے لوٹ کے آنے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے اور میں اسے عطا کرتا جاؤں۔ تو سوچیں اگر اس سے محبت کر لی جائے تو وہ ہم پہ کتنا مہربان ہوگا۔ دنیا کی ساری محبتوں کا حقدار صرف وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ نہ تو انسان کو کوئی عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی ایسی ذات ہے جو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے صرف ایک حصہ محبت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں جتنا پیار اور جتنی محبت نظر آتی ہے، ماں باپ کا بچوں سے پیار، بچوں کا ماں باپ سے، بہن بھائیوں کا، یہ صرف اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ باقی محبت کے 99 حصے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ اسی کی رحمتیں ہیں جو انسان پر ہیں۔ لیکن انسان پھر بھی دنیاوی محبتوں اور کاموں میں اللہ کے پیار کو بھول جاتا ہے۔ جس طرح سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد آپ رات کو اپنے خاندان کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح جب سارے دن کے بعد رات کو بستر پر جائیں تو کم سے کم 10 سے 15 منٹ اللہ سے باتیں کریں، کسی نعمت پر شکر ادا کر دیں، کسی دکھ پر آنسو بہا دیں، کسی گناہ پر شرمندگی کا اظہار کریں، کسی دعا پر تڑپ سے التجا کریں۔ اللہ سے محبت کا اظہار ضرور کریں۔ جو بات آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ آپ اللہ سے کہیں۔ سجدے میں جائیں، اکیلے میں اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں۔ اس ذات سے باتیں کرنے کا احساس اتنا خوبصورت ہے۔ ہمیں اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں دعائیں ہی مانگنی نہیں آتی، ہم اللہ سے محبت کا اظہار صرف زبانی کرتے ہیں، ہم اس کو ویسے نہیں پکارتے جس طرح اس کو پکارنے کا حق ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہماری اتنی مصروفیات ہیں جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی رات میں اکیلے تو بیٹھیں، کبھی بیٹھ کر یہ تو سوچیں کہ آج کتنی بار اللہ کو یاد کیا، کتنی بار اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، کتنی بار اس سے محبت کا اظہار کیا، کیا اسے یاد بھی کیا یا نہیں کیا۔ ان سارے کاموں کے باوجود بھی پھر بھی وہ ذات ہمیں مسلسل عطا کرتی ہے۔ ہمارے گناہوں کے باوجود پھر فرشتوں کو صبح ہمارا رزق دے کر بھیج دیتی ہے۔ لیکن انسان پھر بھی دنیاوی کاموں اور محبتوں میں کھو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کبھی اکیلے میں، کبھی تہجد میں بیٹھ کر مانگ کر تو دیکھیں کہ اللہ سے مانگنے کا احساس کتنا خوبصورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پہلے دنیاوی محبتوں کو سیکھتا ہے، پھر اللہ کے قریب جا کر اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے۔ لیکن آج کا انسان دنیاوی کاموں سے ہی باہر نہیں نکلتا،
دنیاوی محبتیں ہی اسے اتنا وقت نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی محبت تک جائے۔ اس لیے اللہ سے محبت کا اظہار مسلسل کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی خود بخود بدلنے لگے گی اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے، آمین۔